دور ہے. ان فتنوں سے گزر کے جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو کمزور کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں تو یہ بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات ہے. تو یہ دور ہمارے لیے امتیاز بھی پیدا کرتا ہے کہ ہم جہاں کہیں ہیں اپنی حیثیت میں اور اپنے اختیار سے جو اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب کیا گیا ہے اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے صرف 3 کرداروں کا ذکر کیا ہے اور یہ کردار قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی ذکر کر لیے گئے. ایک ہے متقین کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، اور یہ جو متقی ہیں ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی ہیں. ایک صفت جو بہت بڑی ہے جس کو ہم انشاءاللہ پرولونگ کریں گے، مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آئندہ کی گفتگو اسی چیز پر ہی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ غیب پر ایمان انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، اور غیب پر ایمان کی کمزوری انسان کو اللہ سے، دین سے، اخلاقیات سے دور کرنے والا ہے. یہ پہلا گروپ ہے جس کی کچھ صفات قرآن مجید کی ابتدا میں ہی بتا دی گئی ہیں. ان کا بھی ایک کردار ہے سوسائٹی میں، اور الحمدللہ اسی کردار کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی مہربانی سے جو سزائیں ہیں، اس کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے. یہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کی بات میں ہم بات کریں گے. اور دوسرا کردار وہ ہے جو کفر کا ہے، جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا. جب ایمان بالغیب نہیں ہوگا تو خدا خوفی نہیں ہوگی، اور جب خدا خوفی نہیں ہوگی تو قرآن مجید کا ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ عربی کا بڑا مشہور سینگ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. جب تمہارا حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرے. تو یہ جو چاہو کرنے والی جو بات ہے یہ کفر کی ہے. جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرے، جو اپنی مرضی کی بات چاہے اور اپنی من موہنی باتیں جو ہے نا ان کو پسند کرے. تو یہ کردار بھی ہمارے سامنے موجود ہے. پھر اس کے بعد تیسرا ایک کردار ہے اور وہ ہے منافقت کا، کہ آدھا تیتر اور آدھا وڈیر. اس والی بات ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور شیطان کو بھی دوست بناتا ہوں. میں زبان سے کہتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، مگر دل سے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے. یہ ہم اس گروپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان تینوں گروپس میں میرا تعلق کس گروپ کے ساتھ ہے اور میرا کیا کردار ہے. یہ ضرور ہم سوچ سکتے ہیں. اسی لیے یہ ایسی بیماری ہے تیسرے گروپ کی کہ جس کے بارے میں علماء کہا کرتے تھے لا یأمنہ الا منافق. نفاق سے بے خوف وہی ہو سکتا ہے جو صرف منافق ہی ہو، ورنہ مومن ہو وہ بے خوف نہیں ہو. اس کو ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ کیا میں خدا نہ خواستہ مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو اس کا اثر میرے دل پہ تھا، اور جو ہی میں نے سب کچھ سمیٹا ہے، مسجد سے باہر آیا ہوں، سب کچھ بھول گیا ہوں. میں اللہ کو چھوڑ چکا ہوں، اللہ کی تعلیمات کو بالکل بھول چکا ہوں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں مسجد میں اللہ والا بن جاتا ہوں اور مسجد سے جب نکلتا ہوں اپنا دامن جھاڑ دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بس اب
جو آزاد ہو. یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی کردار ہے. اس کردار کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے. تو یہ تینوں کردار شروع میں ہی ذکر کرنے کے بعد پورے قرآن مجید میں انہی تینوں کرداروں کا ذکر ہے. اور یہ وہ ماضی کا سٹیج بھی رہا ہے، حال کا بھی ہے، اور مستقبل کا بھی ہوگا. حال میں بھی یہ نہیں ہے کہ ماضی جیسے لوگ آج نہیں ہیں سوائے انبیاء کرام کے. باقی ہر قسم کے لوگ آج کے دور میں موجود ہیں. متقی بھی ہیں، کفر والے بھی ہیں، اور نفاق والے بھی ہیں. یہ آج کے دور میں موجود، اور مستقبل میں بھی یہ موجود رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں ہم صرف یہ طے کر لیں کہ یہ کفر کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہمارا ایمان محفوظ نہیں، ہم گئے گزرے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ نے اس دنیا کی جو بنیادیں ہیں یا ان کو تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ پہلے گروپ کے متقی لوگوں کی وجہ سے یہ رب کی مہربانیاں ہیں. وَلَوْلَا فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہم واقعی بڑے گھاٹے میں رہتے. تو اس کا فضل ہے کہ کم از کم میرے دل میں کچھ صبح شام اللہ کا خیال آ جاتا ہے، اس کی نافرمانی کا، اپنے حال پہ رونا آ جاتا ہے. تو یہ اس کی مہربانی ہے. اگر یہ اپنے حال پہ رونا نہ آئے تو ہم تو سخت دل ہو جائیں. ثم قست قلوبکم، پھر بندے کے دل سخت ہو جائیں، پتھر کی مانند نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کسی بات کا بھی اثر نہ ہو. تو یہ کفر کی حالت میں الحمدللہ بہت سے لوگ اس دور میں ہیں جو نہیں جانا چاہتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے. اور کفر بہرحال ہر دور میں رہا ہے. کفر بظاہر طاقتور لگتا ہے، مگر تقوی کے آگے، متقین کے آگے اس کفر کی حالت بڑی کمزور حیثیت کی ہے. حقیقت یہ ہے، انتہائی کمزور ہے. یہ کفر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم مرعوب ہوں. کفر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم خوف زدہ ہوں. یہ تو ایمان کی بات، ایمان کے مقابلے میں کفر تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کا جب ذکر کیا، اس گروہ کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں ان کو نمٹا دیا. متقین کا ذکر کیا ہے تو کم از کم 5 آیتوں میں ان کی صفات بتائی ہیں. پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے. اور پھر منافقین کا ذکر کیا. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، اتنے خطرناک کہ 12-13 آیتوں میں ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو پورے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے جائیں شروع سے لے کر آخر تک، تو ان تینوں گروپس کا ذکر ہے، ان کی اچھی حالت کا بھی ذکر ہے، اور ان کی بری حالت کا بھی ذکر ہے، اور ان کے برے انجام اور اچھے انجام کا بھی ذکر ہے. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں کرنی ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کے بعد اگر کوئی آپ ایک بات، جس طرح خواجہ صاحب نے شروع میں فرمائی ہے کہ ہلکی پھلکی محفل ہے، کچھ کو ہم نے بوجھل نہیں بنانا. ہلکی پھلکی سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں. آپ کا بھی اس میں کوئی شیئر ہو، وہ سوال کی صورت میں ہو، افادہ کی صورت میں ہو، کسی فائدے کی صورت میں ہو. وہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کے پاس تجربہ ہے. ہر بندہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ دنیا سٹیج کی مانند ہے، اور ہر بندہ یہاں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. یہ محفل اس اعتبار سے بڑی ہلکی پھلکی بھی رہے گی، شستہ بھی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم صرف اسی بات کی حدود میں رہ کے اپنی بات کو کرتے رہیں گے. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، جو آپ کے ہاں پہنچا ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری جو ایمان اور فیض کی حالت ہے، وہ بدلتی حالت وہ تو رہی، لیکن اس وقت جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے
کس کا؟ اسکرین کا. اسکرین سے مراد یہ کہ سیل فون جو ہے اس کے اندر ڈیوائسز میں، ہمارے ڈیوائسز میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس سے ہم کتنا متاثر ہو رہے ہیں، ہماری جنریشن کتنی متاثر ہو رہی ہے، اور متاثر ہونے کے بعد کیا ہمارا ایمان واقعی اسٹرانگ ہے، کمزور ہے؟ ہم کمزور ہو جائیں گے اگر یہی حالت رہی ہماری، ایمانی اعتبار سے بالکل ختم ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے، یا مرتد ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کو بھی نہ ماننے کا اعلان کر دیں. یہ سب ایک بہت بڑے فتنے کی جو ایک اسکرین ہے، ایک پیشین گوئی ہے کہ اس اسکرین کا استعمال اچھے کام کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہماری ہوں گی اور ہو رہی ہیں. ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی اچھی باتیں اسکرین پہ آ رہی ہیں، اور ان باتوں کو لائک کرنے والے کتنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنی بے حیائی ہے، کتنا کفر ہے، کتنا ایتھیزم ہے، جس کو سننے پسند کرنے والے اور پیش کرنے والے کتنے لوگ ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہیں، اس پہ ہر مسلمان کو سوچنا ہے. بہت بہترین ٹاپک ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سے پوچھے بغیر سلیکٹ کیا گیا ہے، اور بہت اچھا ہے. اور اس میں وہی بات ہے، ہلکی پھلکی شیئر آپ نے کرنا ہے. آپ اپنے تجربات کی روشنی میں دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل جو مل جل کے ہم تلاش کر سکتے ہوں، وہ بھی ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس کا بھی حل تلاش کریں. تو میرا خیال ہے کہ فی الحال میں نے کلو ایک دے دی ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اب اس بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی اچھی باتیں ہوں، تجاویز ہوں، تجربات ہوں، وہ ضرور آپ شیئر کیجئے. یہ سٹیج میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. تو آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ. عرض یہ سب کے لیے تو وائرس کی طرح ہو گیا ہے، اور ہر جیب میں موجود ہے. ہر گھر میں 6 افراد ہیں تو موبائل 7 ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیب اور لیپ ٹاپ الگ. اب صورتحال ہے کہ اس کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ جیسے جن کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، یا ہم میں سے وہ لوگ جو ویلاگر بن سکتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے، یا ایسی بہت ساری چیزیں جب اپلوڈ ہوں گی اور وہ بار بار سکرین پہ آئیں گی، تو وہ ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ بھی کر سکتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہر چیز کی ایک بارش کی طرح، ایک سیلاب کی طرح، بالکل ٹھیک ہے جی، ایک طوفان کی طرح ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہر شخص اپنا اس میں حصہ لگائے. اس جو پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اس کے اندر بالکل اپنے بھی پتھر ڈالے، اپنے بھی ہیمر جسے کہتے ہیں، نہیں اپنے قطرے ڈالے، بارش کے اچھے قطرے ڈالے اس میں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس میں جو تو اس چیز کو ہم پھیلاتے ہیں دوستوں میں. آپ سے ایک گزارش ہے کہ پچھلے دنوں اسی سیل فون پر ایک مناظرہ دکھایا گیا انڈیا کا، جس میں جاوید اختر اور ایک عالم تھے. میں ان کو بہت ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنی کم عمری میں ایک بڑے تجربہ کار زیرک ایتھیسٹ کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ چھائے رہے ہیں اس پر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر بھی 5-7 منٹ لگائیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ. اس میں چاہیے کہ آپ بھی طرح اپنا حصہ لگائیں، ہم سب کے لیے تھوڑا سا اس پر 5 منٹ بات ہو جائے. اس کے بعد میں نے اسی شروع میں بات کی ہے، یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ پہلا گروپ ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہے. ایمان بالغیب بہت وسیع علم ہے، جس میں ہر وہ چیز جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، اور جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، قیامت بھی ہے، ماضی کی قومیں بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ماضی کے واقعات ہیں، معجزات ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اور گفتگو کریں گے. انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے سب سے، اور میں بھی آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. باقی جو آپ کی تجویز ہے کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ اپنے ویلاگ کھولنے چاہیے، اس میں بالکل ضرور ہونے چاہیے، لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ اتنے لمبے لمبے نہ ہوں، جی جی ان کی جو زیادہ سے زیادہ وہ شارٹس ہوں تو 1 منٹ 1.5 منٹ کافی ہے، بہت بہت ہے اتنا۔ تو اس 1 منٹ میں آپ کیا سے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی کی رسمیں ہیں، ان شادی کی رسموں میں چلیں ولیمہ لے لیں۔ ولیمہ جب ہوتا ہے نا تو آپ نے بلایا ہے ایک صاحب کو، کارڈ لکھ کے بھیجا ہے کہ جناب چودھری صاحب ہمارا ولیمہ اور آپ تشریف لے آئیں، اور ایک دوسرے کو کارڈ بھیجا ہے جناب چودھری صاحب مع اہل و عیال۔ اب یہ 2 قسم کے کارڈ ہیں، ایک وہ ہے جو کہ چودھری صاحب کو دعوت دی گئی ہے صرف کہ وہ آئے، اور جن کو مع اہل و عیال کا ہے وہ ان کی پوری فیملی کو دعوت دی۔ یہاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس ایک بندے کو دعوت دی ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی لا رہا ہے اور اپنی فیملی کو بھی لا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اخلاقیات سے پرے کی چیزیں ہیں۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بنیاد بنائیں، اور بنیاد بنا کے چھوٹے چھوٹے 1.5 منٹ کے کلپس جو ہے نا تیار کر کے اگر اپلوڈ کر دیں تو ہو سکتا ہے بہت سی فیملیز کو فائدہ بھی ہو اور اس نصیحت پر وہ عمل بھی کریں۔ اور بہت سے مزاج ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بھی لے جاتے ہیں، دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں، فیملی کو بھی لے جاتے ہیں، اور میزبان پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے اکیلا بنایا ہے، انہیں فون کر کے بندہ یہ کہہ دے کہ جناب میں آؤں گا، میرے ساتھ میرے دوست ہیں، کیا میں ان کو لا سکتا ہوں؟ تب تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ وہ انتظام کر لے، اور اگر نہیں بتانا تو پھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ذرا، یہ بنیادیں ہیں ہماری، ان بنیادوں کو ہم ذرا تگڑا کریں گے، مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اخلاقیات بھی ہماری مضبوط ہوں گی۔ ورنہ یہ بڑے، ہم ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی معیوب بات ہے، یہ بہت ہی بڑی معیوب بات ہے۔ یہ میزبان سے پوچھیے جس نے آپ کو بلایا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے ساتھ 10-12 بندے یا 2-4 دوست لے کے چلا گیا، پتہ نہیں وہ دل میں کیا سوچتے ہیں کہ یار میں نے بلایا ان کو تھا، اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے آ گئے، بوجھ بن گئے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات ہے، اسی طرح کی بہت سی اور باتیں سوچی جا سکتی ہیں، اور سوچ سمجھ کے اس طرح کے ولاگز بنائیے، شادی کی رسمیں ہیں ان پہ بنائیے، بیٹی کی رخصتی پر ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں الحمدللہ ہمارے ماضی میں رہی ہیں، ان کو اسکرین پہ لانا چاہیے تاکہ ہمارا فیتھ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو اور لوگوں تک اس فیتھ کی دعوت پہنچے۔ اور یقین مانے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے اگر چھوٹے چھوٹے ولاگز بنا کے یا کلپس بنا کے اگر اس کے شارٹس چھوڑ دیے جائیں تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ چل یار کوئی 10,000 2,000 بندے ہی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ ایسی چیزوں کی ہٹس ہو سکتی ہیں، حقیقت ہے، کیونکہ لوگ اچھی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ورنہ وہ دیکھتے ہیں بغیر پریس کیے، لائک کیے وہ آگے گزر جاتے ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے یار میں نے اتنا کچھ کیا کوئی لائک ہی نہیں کر رہا، وہ اپیلیں کر رہا ہے پلیز لائک کیجیے۔ لیکن جو چیز اچھی لگے گی نا ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اور بیویوں کو، شوہروں کو، انہوں نے فوراً لائک کر دینا۔ تو یہ ہمارے بہت سے خاندانی معاملات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان سب کو ذرا باریک بینی سے آپ ذرا نوٹ کریں، آپ کے ہاں بہت کچھ ہوتا ہوگا، اور اس کو نوٹ کر کے ذہن میں یہ بات لائیے کہ اس چیز کا ولاگ مجھے، یا اس چیز کا ایک کلپ تیار کر کے چھوڑنا ہے، اور اینڈ میں صرف اتنی سی بات ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس کو جوڑ دیجئے دین کے ساتھ، بڑی خوبصورت نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ تو ایسے الحمدللہ ہر بندے کے لیے آسانی ہے، آج کیا ہے، یہ کھولیں سامنے کھڑے ہو جائیں اور بات کریں، بس ذہن میں بٹھا لیں ایک ترتیب کو اور اس کو بے شک اپلوڈ کر دیں۔ تو اللہ خیر کرے گا، اس چیز کو بھی ذرا تھوڑا سا ضرور ایمان کا حصہ بنائیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنے ہیں تاکہ دوسروں کے ایمان کو بھی بچائیں اور ان کے ایمان کو بھی جگائیں۔
جزاکم اللہ. اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، اسکرین ٹائم جو ہے ایک ریڈکشن اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو ریڈیوس کیسے کریں؟ اور اسکرین ٹائم کے لیے یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کے لیے جیسے اور ویڈیوز ہیں کہ آپ جو ہے ریلیجیس ویڈیوز اپنی خود سے آپ بنا رہے ہیں. اچھا اس پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اکیلے جو ہے نا، اگر آپ اکیلے بیٹھیں گے تو شیطان ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں جب آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ کی فیملی کا کوئی ممبر ساتھ ہو. بالکل صحیح ہے. ایگزیکٹلی میں رات کو اگر بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا تو میرا بیٹا جو ہے ساتھ آ گیا، بابا ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا میں تو یار یہ موٹر بائک کی اس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تم آ جاؤ میرے ساتھ. تو obvious سی بات ہے جب وہ بچہ میرے ساتھ آئے گا میں تو ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہوں گا نا کہ ایسی جو ہے چیز نہ اس کے سامنے آ جائے. تو آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا کوئی فیملی ممبر جب آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ ایک بہتر چیز ہی دیکھیں گے. امید میں یہ کرتا ہوں سب سے. بالکل صحیح ہے. ایک تو یہ سجیشن ہے. دوسرا جو ہے کہ موبائل فونز اور آسٹریلیا میں یا جہاں UK میں جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ 16 ایئرز ایج تک جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی انہوں نے کرنی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. جس کا کوئی جو ہے کوئی لائر ہے یا کوئی جس کا تعلق اس سے ہے کورس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ پٹیشن فائل کر کے یہ لا یہاں بھی پاس ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے. میرا تو خیال ہے اجتماعی ایفرٹ ہونی چاہیے. کوئی نہیں، سب مل کے اس بارے میں سوچیں اور اس کو مل کے مشورہ کر کے اچھے سے اچھے لائر کو ہائر کریں جو واقعی ایک اچھا مسلمان ہو. اس کو تھوڑی سی اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا، اخلاق، غیرت، اس چیز نام کی کوئی چیز ہو، اور وہ جج کے سامنے جو کھڑے ہو کے بات کرے، جرأت سے کر سکے، اس کے فائدے بھی بتائے، نقصان بھی بتائے، اور اسم ما اکبر من نفعہما والی بات کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، اور اس میں ہمیں مل کے اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. ایک بندے کو آپ کی تجویز ہے اور آپ کہہ کے اب خاموش ہو جائیں کہ باقی خاموش رہیں، تو اس کو پش کرنے والا کون ہوگا؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کسی کا کوئی تعلق بالکل ہے، کوئی بالکل، لائر ہے، میں تائید کرتا وہ ہوں یہ کر میں سکتا ہے. تائید کرتا ہوں اس کی. لے مین تو جسٹ بتا سکتا ہے نا کہ یہ بالکل صحیح ہے. کورٹ میں. اور سیکنڈلی جو ہے جو میری سجیشن تھی کہ جب آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہو اسکرین ٹائم پہ تو آپ کو کوئی فیملی ممبر ساتھ ہو. بالکل پھر جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کو جو ہے اکیلے بیٹھ کے شیطان آپ کو اکساتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھیں. بالکل. سیل فون جو ہے یہ، اس پہ اگر پابندی لگ جائے نا 16 سال کی 18 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے، تو کالجوں کی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے، ان کی پڑھائی بہتر ہو سکتی ہے، نتائج ریزلٹس وہ اچھے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے فائدے نکال کے ذرا جج کے سامنے پیش کرے ہمارا وکیل، اور دوسری طرف اس کے نقصانات بھی بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، ہمارے بچے کتنے گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. وہ بڑے ہو کے یہ لوگ ان کا سارا جو یونیورسٹی یا کالج کا رزلٹ ہے وہ دیکھ لیجئے، کتنے فیل ہو رہے ہیں، A گریڈ پلس گریڈ بھی نہیں لے رہے، نہ B+ آ رہا ہے، نہ B آ رہا ہے، نہ A آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ذرا تھوڑی سی اس کے گناہ بھی اور نیکیاں بھی اکٹھی کر کے بتا دی جائیں، ہو سکتا ہے جج کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. جی ہاں، ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی چھوٹے چھوٹے یعنی یہ میٹرک سے بھی ریلیٹ جو ہے اس کی یعنی ایج ان کی جو ہے 14 یا 15 بھی نہیں ہوگی، وہ بچے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کبھی کچھ بنا رہے ہیں کبھی کچھ. بالکل بالکل. اور ٹک ٹاکر کے علاوہ وہ اب اپنے فیوچر کے فیصلے بھی خود کرنے لگے ہیں. اس میں ماں باپ کی پرواہ نہیں کر رہے وہ، اور ماں باپ بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی بڑی شہرت اختیار کر گئی ہے اور اس کی بڑی زبردست انکم ہو رہی ہے، تو وہ پش کرتے ہیں، ہاں بیٹا چل آگے چل. تو یہ ہماری جو فائنانشل کمزوریاں ہیں نا، ویکنس، اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ بیٹی ہو بیٹا ہو اس کو اس فیلڈ میں ڈال دو، چاہے حیا ہماری ختم ہو، اخلاقیات ختم ہو. تو اس چیز کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. جی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا جو میکنزم ہے اس کے اندر ہم جس چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو رینڈملی وہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. تو ہم ایک چیز کو 15-20 منٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ موبائل رکھنے کے بعد ہمارا بچہ دیکھے گا تو اس کو اچھا کنٹینٹ ملے گا دیکھنے کے لیے. جو چیز ہم دیکھیں گے وہ بچے بھی وہی چیزیں دیکھیں گے آلریڈی. دیکھیں اچھا کانٹینٹ جو ہے نا، وہ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ ہم اچھے کانٹینٹ کو لائیں اور اس کو بارش کے قطروں کی طرح لائیں. کہ ایک چیز دیکھیں، مزاج ہوتا ہے نا، آج بھی اگر آپ اس وقت بھی اگر اس کانٹینٹ کو دیکھنا چاہیں
تو آپ لکھیں اسکرین پہ، وہ ایک چیز آئے گی، جو ہی دیکھیں گے اس سے ملتی جلتی دوسری چیز، تیسری، چوتھی، پانچویں. کوئی اچھے اسپیکر کو سننا چاہتے ہیں تو ایک اسپیکر کا نام لکھیں، تو اس کے بعد اس نے دوسرے اسپیکر کو ڈال دینا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو. تو الحمدللہ وہ وقت پھر اچھا گزر جاتا ہے. تو یہ چیز بچوں کو سمجھ آ جائے تو وہ شاید دوسری چیزوں سے بچ جائیں گے. یہ بھی کافی ہے، اتنا اصلاح ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. دیکھیں اب تک تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو یوں سمجھیے نا کہ ہم تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے مقابلے میں. اور اس کے اثرات نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ میرے اوپر بھی ہیں، میرے بچوں پر بھی ہیں. تو یہ اثرات دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹارٹ تو لینا پڑے گا نا. تو جب ہم لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ نے جن نوجوانوں کو ہمت دی ہے وہ بڑے شوق سے اور بڑے اچھے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو اچھے بچے تھے جن کو واقعی بڑی ہٹس مل رہی تھیں ملینز میں، وہ یکدم اسکرین سے غائب ہو گئے، وہ نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ شاید یا تو یہی ہے کہ جو مالک ہیں اس کے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، وہ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں. کیسز ہیں جو اسلامی کام کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بین کر دیے. ہاں، پہ بھی اور یوٹیوب پہ. اب یہ دیکھیں نا کتنا کنٹرول ہے ان کا. بالکل ایسے ہی. جی ہاں جی. میں نے اسپیسیفک چیز دیکھی ہے کہ اس وقت all the social media owner and all that وہ ہر چیز کو کہتے ہیں اوکے فائن، آپ جو بات کرنی ہے کریں، لیکن اسرائیل کے بارے میں نہیں بول. ایسے ہی. وہاں پر آپ کی آگے سارے ویوز بھی ختم ہو جائیں. اور یہ ایک ہے. تو آپ سوچیں کس کی، کون سی لابی ہے جس کا اس پہ قبضہ ہے. دیکھیں یہ جو سارے کام ہوا ہے نا، یکدم نہیں ہوئے، اس کے پیچھے بڑی بڑی محنت کی گئی ہے اور مسلسل کی گئی ہے، سوچا گیا ہے، اور سالوں کی یہ محنت ہے. اور اس محنت کو جب لانچ کیا انہوں نے، تو انہوں نے دنوں میں اس کا فائدہ اٹھایا اور ہماری سوچ پہ، ہمارے گھر پہ، ہمارے بچوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا. ان کی بہت بڑی فتح ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ایمان بڑی سٹرانگ چیز ہے. اس کے مقابلے میں کفر ہو، اس کو قرآن مجید میں یوں کہا ہے لبئی ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. انتہائی کمزور گھر وہ عنکبوت کا ہوتا ہے، اسپائڈر کا ہوتا ہے. تو ان کی ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپائڈر کے ویب سے تشبیہ دی. تو یہ جو ویب ہے یہ بڑا کمزور ہے. بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ویب ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کا تعلق آگے سے ختم ہو جائے گا. تو یہ قرآن مجید نے بات کی ہے. تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ ویب کیا کام کرتا ہے. WWW یہ کیا ہے جی؟ ورلڈ وائڈ ویب ہے نا. تو یہ ویب کیا کام کر رہا ہے؟ ویب کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں. ایک ویب جو ہے، اسپائڈر جو ہے، وہ جال بنتی ہے، جال بن کے ایک طرف جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اب انتظار میں ہے کہ شکار کب آتا ہے. اچھا، جب شکار آتا ہے، مکھی آتی ہے، تو وہ اس کو سمجھتی ہے کہ راستہ ہے. وہ اس راستے میں جب اپنے آپ کو داخل کرتی ہے تو وہ اس کے پر جو ہے وہ ویب کے ساتھ اڑ جاتے ہیں. وہ پھڑ پھڑاتی ہے، میں نکلوں، لیکن وہ جتنی پھڑ پھڑاتی ہے ویب اتنا ہی کیا ہے، وہ نارمل ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کو آہستہ آہستہ لپیٹ لیتا ہے. مکھی پھنس گئی، لپٹ لی گئی. جب اچھی طرح لپیٹ لی گئی، اب آتے ہیں مکڑی شریف آتی ہے، تو وہ آ کے اس کے قریب آ کے اپنی سٹرنگ اس کے اندر داخل کرتی ہے اور اس کو چوس لیتی ہے. لیکن مکھی ویسی کی ویسی آپ کو نظر آئے گی، آنکھیں بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں، اس کا پورا وجود بھی ہے. تو وہ صرف چوس لے گی، اس کو کھائے گی نہیں. کہنے والا اس کو کہے تم نے اس کو مار دیا، کہتے میں نے تو نہیں مارا، وہ تو دیکھیں وہ پوری موجود ہے. تو اس وقت کا جو سسٹم ہے ہمارے ایمان کو چوس رہا ہے. ان کی سٹرنگ ہمارے دلوں کے دماغوں کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اندر سے ایمانی اعتبار سے بڑے کمزور ہو رہے ہیں.
اور بظاہر حیولہ ہے ہمارا، چلتے پھرتے ہیں، نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان کہاں ہے، وہ عمل کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تعلقات ہمارے ہیں خراب ہیں، آپس کے تعلقات ہوں، گھر میں بھی مسائل ہیں بے شمار، پھر اس کے علاوہ اور بھی مثلا معاشرے میں ایک مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں جن کا حل انسان تلاش کرتے کرتے فوت ہو جائے اس کو حل نہیں ملے گا، ایک حل کرے گا 10 اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اس معاملے کو اتنا طاقتور نہ سمجھیے کہ اس نے واقعی، لیکن مسئلہ یہ ہماری کوششیں کیا ہے، آپ کی یہی کوششیں جو ہے نا، جیسے ابھی یہ نوجوان بات کر رہے تھے کہ اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، تو یہ ایک خوف ہے ان کو، ورنہ کیا ہے، میں گھر میں بیٹھا یہ کام کر رہا ہوں اور 1-2 ملین 4 ملین لوگوں نے ہٹ کر دیا ہے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا اثر ہے۔ میں کہتا ہوں بلغوا عنی ولو آیہ والی بات جو ہے نا، ہمیں ایک چیز جو دین کی پتہ ہے وہ دوسرے تک پہنچا دیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ کم از کم ایک بندہ بھی اگر اس سے صحیح ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیر لک من حمر النعم، تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم کوشش تو کریں تھوڑی سی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ہر شر سے ایک بات یاد رکھیے، دین یہی کہتا ہے ہر شر کے پیچھے کوئی خیر چھپی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ خیر شر آیا ہے تو بس اب خیر بالکل ہی ڈیڈ ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسی شر سے اللہ خیر نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہمارے دل جو ہیں وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے دل جو ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ چاہے تو ادھر پلٹا دے چاہے تو ادھر پلٹا دے، وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والی وہی ذات ہے، وہ جب چاہے گی کسی کو اس کے دل کے اندر گھس کے ہدایت بھی دے دے گی، اور جب چاہے گی تو اس کی ہدایت کو نکال بھی لے گی۔ تو اس لیے اللہ کا رسول بھی اس بات سے خائف رہتا تھا کہ دلوں کو پلٹنے والا جو ہے کہیں میرے دل کو پلٹ نہ دے، تو اس لیے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، کوئی شے مجھے متاثر نہ کر سکے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مایوس نہ ہوں، ہر خیر کے پیچھے شر ہے، ہر شر کے پیچھے خیر، انشاءاللہ۔ جی ایسے ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھئی معاملات کی سنگینی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانی طبیعت، جیسے کہتے ہیں نا بھئی برائی جو ہے نا ڈھلوان کی طرح ہوتی ہے، آدمی پھسلتا جاتا ہے، اور اچھائی کے لیے بھئی پہاڑ کی طرح چڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ مطلب فسق و فجور کو اتنا پھیلا دیا گیا، اتنا کر دیا کہ مطلب ایک جیسا درجہ دے دیا گیا، تو وہ یعنی عجیب، وہ مطلب ہمارے اوپر جو مطلب جو طاقتیں مسلط ہیں، وہ انہوں نے مطلب انسان وہ یعنی اس کا لحاظ ہی نہیں کیا کہ اچھائی اخلاق والے انسان پیدا، یعنی ان کے اندر تعمیری انسان جو ہے نا بنے، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں یہ کنٹینٹ انسانوں کو بھی، یعنی وہ مجبور کرنے والا یا وہ کرنے والا کہ بھئی انسان کو اچھی صفات پیدا ہو، وہ انہوں نے ایک برابر کر دیا ہے، مطلب اچھائی اور برائی۔ تو اس کے لیے بڑی سنگین صورتحال بن گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ بھئی ایمان والوں کو ایک ڈھونڈنے کی، اور یہ یعنی اس کی ایمان کی اہمیت بردار کرنے کی، مطلب سب سے زیادہ یہ بڑھ گئی ہے کہ جڑے سب سے پہلے ایمان والے آپس میں نا ایک ہو جائیں، جو صحیح ایمان والے، کیونکہ بڑا ہی سنگینی یہی ہے کہ بھئی لوگوں کو کوئی وہ کرنے کی ان پر والا ہے ہی نہیں کہ بھئی، کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے اچھائی کے، اور وہ کہا گیا ہے کہ جو مرضی دیکھو جو مرضی کرو، حالانکہ وہ صفائی کی طرف مطلب جا رہے، کہتے اللہ معافی دے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے اہم رول ہے نا وہ ہماری آپس کی کمیونیکیشن کا، وہی میں نے کہا بالکل کمیونیکیشن بڑی کم ہے، وہی ہماری مسلمانوں کی، ہاں وہی اپنی کی، پھر اپنوں میں کمیونیکیشن اگر ہے بھی صحیح تو ہم لڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ پھر جب لڑ پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے دماغ کا نہیں، اس کو پرے کرو۔ تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے دوسرے کی بات ہم سن لیں،
برداشت کریں اور اس کو حوصلے سے سنیں، اس کو موقع دیں، وہ جو کہتا ہے کہے، لیکن اس کے بعد اب آپ کی حکمت ہے یا میری حکمت ہے کہ میں اس کا جواب اس کو کسی اور موقع پر کیسے دوں کہ وہ سمجھے کہ جو میں نے بات کی تھی وہ غلط تھی، یہ بات صحیح ہے۔ وہ چیزیں ہمارے اندر ابھی نہیں آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو میں نے کہی ہے اس کو ابھی مانے، اقرار کرے اور مجھے بڑا سمجھے، مجھے زیادہ سمجھدار سمجھے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا ذرا تھوڑی سی وہی کمیونیکیشن کی کمی ہے، اس کو ہمیں کرنے کے سکلز آنے چاہیے کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ ہماری یونٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور سر یہ بھی تو ہے نا بھائی، ہم نے جو چیزیں اسلام میں اہم ہے، مطلب آجزی، سخاوت، حیا، آخرت پر یقین، مطلب ان کی بنیاد پر جڑنے کی بجائے ہم دوسری بنیادوں پہ جڑ گئے ہیں کہ فلاں ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، اس بنیادوں پہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پر نہیں ہے کہ بھئی فلاں تقوی والا زیادہ ہے، فلاں رحم دل زیادہ ہے، فلاں آجزی والا زیادہ ہے، فلاں سخاوت والا زیادہ ہے، فلاں حیا والا زیادہ ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نہیں جڑ رہے، ہم جو ہے نا ہاں دیکھیں بات صحیح ہے، ایمان کی بنیاد پہ جوڑنا چاہیے، ایمان کی بنیاد پہ، کیونکہ ایمان میں حیا بھی ہے۔ ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی یہ ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو وہ دیکھیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو ہماری یہ چھوٹی سی محفل بنتی جا رہی ہے، اس میں آخر ایک تھوڑی سی کچھ ایمانی جوش، محبت، ایمانی کیا کہتے ہیں اضافہ، اس کا ایک سبب تو ہے نا یہ محفل، اور اللہ کرے گا ہوگا، بہتری ہوگی۔ جی السلام علیکم، میرا نام عمر اقبال ہے۔ ایک اسکرین ٹائم سے ریلیٹڈ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑے سے آگے ہو جائیں، آپ ہی آگے ہو جائیں، وہ بیچارے گردنیں پھلانگ کے آتے ہیں، ذرا آپ آگے ہو جائیں تو زیادہ بہتر۔ آگے ہو جائیے، آگے ہو جائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹا آپ ادھر ہو جائیں، کونے ہو جائیں تاکہ آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں، بیٹا آپ پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں تاکہ وہ آگے والے پیچھے والے آگے آ جائیں۔ چلیے جی عمر صاحب۔ میں یہ بتایا اسکرین ٹائمنگ سے ریلیٹڈ میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وائل ڈرائیونگ نا ہمارے کار میں LED لگی ہوتی ہے اور ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ سانگز وغیرہ آن کرتے ہیں۔ میں نے اپنے اندر جو ایک تبدیلی کی ہے کہ کچھ عرصے سے میں سانگ سننا میں نے چھوڑے ہیں اور میں اس کی جگہ ریڈیو 93.4 FM سنتا ہوں، جس میں قرآن کی ترجمہ تفسیر ہے۔ اب اس سے اندر کیا ایک پازیٹیو چینج آیا، ایک تو روزانہ آپ کا جو بھی آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے، چاہے آپ آفس سے گھر جا رہے ہیں، گھر سے کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کو قرآن سے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ سیکنڈلی یہ تبدیلی آئی کہ پہلے میں گانے سنتا تھا تو ظاہری بات ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی بٹن ادھر ہی جاتا تھا کہ وہ سانگ سننے لگ جاتے تھے۔ اب جب سے یہ تبدیلی آئی ہے وہ بھی میرے ساتھ سنتے ہیں اور وہ ان کو ہے کہ جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ لوگ بھی یہ چھوٹی چھوٹی چینجز اپنے اندر لے کے آئیں کہ جہاں تک ہم قرآن کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سننا چاہیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ہاں، یہ بھی صحیح بات ہے کہ اپنے ایمان کو یا اپنے دینی علم کے اضافے کے لیے ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، اور یہ جڑنا جو ہے انشاءاللہ ہمیں بے شمار چیزوں سے جو برائیاں ہیں اس سے روک دے گا، اور ایسے موقع پر تعارف بھی ہو جائے گا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ورنہ ہم تو گناہ میں بھی کوئی تمیز نہیں کر پا رہے، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، نہ میجر سن کا پتہ ہے نہ مائنر سن کا پتہ ہے، کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، ہم کبیرہ کو صغیرہ سے بھی کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم یا اس سے وابستگی یا اس کا سیکھنا یا اس کی تفسیر کا پڑھنا یا سننا، یہ انشاءاللہ ہمارے اندر بڑی خیر لا سکتا ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف میری ذات پہ پڑ سکتے ہیں بلکہ دوسروں پر بھی۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ قرآن مجید گھر بیٹھے یا سفر کے دوران قرآن مجید جب سنا ہے تو سننے کے بعد انہوں نے جو اپنے اثرات بتائے کہ اس سننے کے بعد ہم پر کیا اس کا اثر ہوا،
اور میری فیملی پر کیا ہوا، ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ الہدا جو اسلام آباد کی پہلی بلڈنگ ہے 58 ناظم الدین روڈ پہ، وہ بن رہی تھی اور میرا آفس وہیں گیٹ کے پاس میرا آفس تھا۔ تو میں وہاں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے باہر چوکیدار نے فون کیا کہ ایک صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو دروازہ کھولو، اندر بھیج دو۔ تو تھوڑی دیر فون کہتے ہیں نہیں وہ اندر نہیں آنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں۔ میں کہا اچھا جی چلے جاتے ہیں۔ تو میں باہر گیا تو ایک صاحب ایسے ماشاءاللہ بڑے قداور، گورے چٹے سے، لال چہرہ ان کا، بزرگ سے، مونچھیں ان کی سفید سی، کھڑے ہوں، بڑی زبردست شخصیت تھی۔ السلام علیکم، ایسی گرجدار ان کی آواز تھی۔ اب مجھ سا چھوٹا سا آدمی ان کے سامنے بالکل ہی ایسے ہی۔ تو خیر آپ ڈاکٹر ادریس ہیں؟ میں نے کہا جی۔ سڑک پہ کھڑے ہیں، ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے پتہ نہیں کتنی دعائیں مجھے دینے لگے، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کی فیملی کو، اللہ یہ کہ وہ کرے۔ وہ سب سن رہے ہیں، بولتے کیا ہو گیا ان بزرگوں کو؟ میں نے کہا آمین، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے بس میں کہہ رہا ہوں نا اللہ آپ کو یہ کرے۔ آپ نے آمین کہہ دیا نا؟ میں نے کہا۔ کہتے ہیں میں اب سنیں، میں نے جو آپ کو دعائیں دی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس وقت میجر جنرل ہوں فوج کا۔ میں نے کہا اچھا ہے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے فوج جوائن کی اور اس کے بعد میں نے شادی کی، تو شادی کے بعد سے لے کر اب تک اس رینک تک میں نے کبھی اپنے آپ کو نہ فوجی سمجھا، نہ کرنل سمجھا، نہ بریگیڈیئر سمجھا، نہ میجر جنرل سمجھا۔ میں نے کہا نہیں آپ تو ہیں۔ کہتے نہیں یہی تو مسئلہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں جب بھی آفس جاتا تھا تو اللہ سے دعائیں کر کے جاتا تھا کہ اللہ کرے میرے گھر کی چیزیں سلامت رہیں، مگر جو میری بیگم تھیں وہ بڑی فضول خرچ تھیں، فیشن کر رہی ہیں، دوستوں کو مل رہی ہیں، ان کو تحفے دے رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ میں جتنا سمجھاؤں مجال ہے انہوں نے میری ایک بات ساری زندگی سنی ہو، لیکن کچھ دن ہوئے ہیں۔ اچھا پھر میری ریسپیکٹ بھی نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو میجر جنرل سمجھوں۔ یہی وہ کہہ رہے تھے کہ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ 2-4 مہینے ہو گئے میری وائف میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کس قسم کی تبدیلی؟ کہ میری بڑی عزت کرنے لگ گئی ہے، میرا خیال کرنے لگ گئی، میرے کپڑے استری کر کے رکھے، اور میرا کمرہ صاف، بیڈ صاف، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسی تبدیلی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ ہی ہے نا دل کو پھیرنے والا۔ تو اس دوران کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ جاتی ہے، کوئی سپارہ اٹھایا ہوا ہے، جا رہی ہے کہیں، میں نے نہیں، نہ کبھی اس نے مجھے بتایا نہ میں اس کو بتاتا تھا، اس لیے کہ ہماری بات بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی درود کی محفل ہوگی، وہاں جا کے کچھ گٹھلیاں پڑے گی اور واپس آ جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں کا یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اتنے سارے جو سب اچانک جو اتنی بڑی تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے بعد میں دلی طور پر اتنا حیران تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں یہ خیر جو پیدا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آخر ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، یہ 2-4 روز پہلے ہی میں نے پوچھا، اور میں نے کہا بی بی ساری عمر میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں، میرا جو مقام تھا وہ تمہاری نظروں میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب کیا تبدیلی آئی ہے کہ تم میری اتنی ریسپیکٹ کرنے لگ گئی ہو، اور میری بات سنتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، اور جو الحمدللہ جو پیسہ ہے اس کو محفوظ رکھتی ہو۔ تو بیگم کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے، اور میں اس محفل میں جاتی ہوں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں جاتی ہو؟ تو اس نے الہدا کا نام لے لیا۔ تو میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، کہاں؟ تو پھر ہم بیٹھے، بات کی، مزید تفصیل کے بات کی، تو واقعی مجھے محسوس ہوا کہ جو خیر میرے گھر میں آئی ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے آئی ہے، اور میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے
آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دعا دے دوں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑ لیں اور قرآن مجید کی مختلف سیشن جو ہیں ان کو ہم جوائن کریں اور ان میں بیٹھ کے قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا کام شروع کر دیں, تو اس سے بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. جو ٹائم ہم میڈیا کو دینا چاہتے ہیں وہ خیر کے کام میں آ جائے گا, اور پھر یہی خیر ہمارے اندر آئے گی تو عمل کر کے گھر والوں کو دکھائیں گے, بچے دیکھیں گے, ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا. یہ موومنٹ ایسی ہونی چاہیے. جو بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے بہت اچھی بات ہے, اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو نہ کہ کمزور ہو. جی السلام علیکم, میرا نام مفتی ہادی ہے اور میری کچھ آبجیکشنز ہیں جی اوور جو ابھی باتیں ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نا سوشل میڈیا کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے پروگرام کیا ہوا ہے کہ نا سوشل میڈیا بہت بری چیز ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہر کوئی اس کو یوز بھی کر رہا ہے. بری ہے محبت بری ہے, کہیں بھی جا رہے ہیں اور کیے بھی جا رہے والا معاملہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اب جو انسان کی نا خود کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے وہ کہ سوشل میڈیا پہ وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے. میں نے اپنے سوشل میڈیا کے الگورتھم اس طرح سے سیٹ کیا ہوا کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر اسٹار کا وہ آئے گا, شام کو مجھے نعمان علی خان صاحب کا وہ نوٹیفیکیشن آئے گا یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں نا اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا بری نہیں ہے, اس کو یوز کیا جائے. اب جیسے اے آئی ٹیکنالوجی آئی ہے, سارے علماء کرام نے, بہت سارے علماء کرام نے یہ کہہ دی کہ دجالی ٹیکنالوجی ہے. ہاؤ اٹ کین بی دجالی ٹیکنالوجی when you can use it for benefits and for the benefits of Muslim women. اب جیسے زاہد حسین چیپا صاحب ہے جنہوں نے اسلام 360 کے جو آنر ہیں, اب وہ ماشاء اللہ نا پروگرامر ہیں, کوڈرز ہیں, انہوں نے بھی اے آئی کا نا بہت زیادہ استعمال کیا ہے. اب اے آئی کو استعمال کر کے انہوں نے اسلام 360 بنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق 2-2.5 کروڑ کا ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے نا وہ ڈیلی بیسس پر قرآن مجید احادیث اور سپلیمنٹس وغیرہ یہاں سے کر رہا ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. اللہ جی تو ہمیں نا جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو ٹیکنالوجی سے, کیونکہ آج کل نا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, صرف علم و مذاکرات کی نہیں ہے. اور اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہر جگہ پہ نا دین کو, ایمان کو اور اس طرح کی کیفیات کو, اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور حدیث کو نا پہنچایا جا سکتا ہے. میں بس لاسٹ ورڈ, میں الحمدللہ خود کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچرز دیکھ کر اور یوتھ کلب کے لیکچرز دیکھ کر, یہ جتنے بھی اچھے علماء کرام ہیں نا, حماد لکھوی صاحب ان کی تفسیر دیکھ کے نا میں خود اس طرف آیا الحمدللہ. اور اوبیسلی میں ان سے بھی پڑھا ہوں جب میں چھوٹا ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو سولوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کوڈرز ہیں, پروگرامرز ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہیں, ان کے دماغ سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی وائز. اوبیسلی اب انسان ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے, اسکرینس پہ چل رہا ہے, تو وہ جو علماء کرام ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, ان کو بتائیں کہ یہ مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو نا ٹیکنالوجی کی صورت میں سولوشن کی فارم میں نا آؤٹ پٹ کریں, اور پھر وہ جب لوگوں کے پاس جائے گا نا تو سارا کچھ خود بخود صحیح ہو جائے گا. تو سوشل میڈیا کو برا کہنا, بار بار کہنا, اب جیسے نا ایک ٹک ٹاکر کا لفظ ہے, کیوں کہا گیا ٹک ٹاکر, کیوں کہا گیا؟ ٹک ٹاکرز آر گڈ, دے آر ارننگ گڈ, دے آر وہ اچھی باتیں بھی پہنچا رہے ہیں. وہاں سے ٹک ٹاک شاپ پہ کام کیا جا سکتا ہے, ای کامرس کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہر کوئی سوشل میڈیا کو نا برا کہی جا رہا ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, مجھے صرف یہ لگتا ہے. باقی نہیں, جزاک اللہ خیر, اچھی بات ہے آپ کر رہے ہیں, مگر ہم آبجیکشن نہیں کر رہے. آبجیکشن تو کسی نے نہیں کی. ہمیں کوئی سوشل میڈیا کو برا نہیں کر رہا, بلکہ یہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کیسے ہو اور اس کا طریقہ کار کیا ہو. آپ غالباً دیر سے آئے ہیں, شروع سے بیٹھے ہیں, تو میں نے 18 سال تک کے بچوں کا بند کر دیا. ہاں ایک تجویز ہے, وہ میں نے کہا ڈاکٹر جو انہوں نے تجویز دی ہے نا, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے بچے اور بچیوں کو ذرا پابندی لگا دی جائے کہ اسکول کالج میں یہ فون نہیں لے آئیں گے, اور ماں باپ بھی اس پر پابندی لگائیں, تو کم از کم اسکول کالج میں ایک استاد کو پڑھاتے ہوئے اطمینان تو ہوگا کہ میری بات اسٹوڈنٹ سن رہا ہے. میں آپ کو مثال دوں, یہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک ٹیچر, میرے دوست پروفیسر ہیں, آپ یقین مانے وہ میرے پاس ہے, سر پکڑ کے بیٹھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ جس یونیورسٹی, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پروفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں میں کل کلاس میں بیٹھا لیکچر دے رہا تھا, میرے سامنے جو لڑکے لڑکیاں اس سے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, ینگ لڑکیاں, اور لڑکیوں نے بال کھولے ہوا ہے,
हाफ स्लीव्स, गला खुला। कहते हैं ये फैशन है हमारी यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद उस्ताद कहते हैं मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये लड़का बैठा है, ये लड़की बैठी है अगली लाइन में ही। तो लड़की ने मेरी बातें सुनते सुनते अपने सर को साथ वाले लड़के के गोद में डाल दिया और यूं लेटी हुई। और फिर लड़का क्या करता है, उसके सर के बालों में अपनी उंगलियां फेरता है। अब बताएं ये कोई फुहाशी नहीं है? अब टीचर ये कह रहा है, टीचर कह रहा है कि मैंने उसको कहा ओ बीबी जरा उठ बैठो, क्यों ऐसे लेटी हुई हो, क्लासरूम है। तो लड़का वो भी कहते हैं और दूसरे भी कहते हैं और सर थकी होगी, छोड़ें आप अपना लेक्चर दें। लेकिन सर इसमें आप उसको 1970s के हम पिक्चर देखते हैं ना, कराची की जी कराची की 1970s जो पिक्चर आती है पुरानी अखबारों की, कराची अक्सर आते हैं तो बड़ा मॉडर्न सिटी दिखाया जाता है। उस वक्त भी शर्ट्स थी और पैंट्स पहनी हुई थी और बीचेस वगैरह थे। तो ये आज की फाशी को आप ये मोबाइल से कैसे क्रैक कर सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो जिंदा साफ ये फहाशी है जो क्लासरूम में टीचर के सामने हो रहा है। ये 1970s में भी पाकिस्तान नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ ये इसी साल। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो लोग जो कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, खिलाफ नहीं जा रहे। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने मोबाइल खोला और हमेशा अच्छी चीज ही सामने है? वो एल्गोरिथम आपका काम करेगा। अगर आप पीछे आप देख रहे हैं अच्छी चीज तो अच्छी आएगी। वो एल्गोरिथम मेरा एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक का मसला है, कुछ ना कुछ आ लेकिन ठीक है ना। बात वही है, मेरे वाला मैं सारी चीजों को समझ पाता हूँ। अकाउंट बैन हो जाता है। मैं असल क्या आप देख रहे हैं जितने पॉडकास्ट हैं कोई बैन नहीं हुआ। ममतानी देखिए इंस्टा के खिलाफ। यार मैं बात करूंगा वो देखें बात ये नहीं है खालिद साहब, मैंने शुरू में सुने ऐसे ही है अभी रिसेंटली मैंने शुरू में बात की है कि इंसानों के 3 ग्रुप हैं जो दुनिया के स्टेज पे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनमें मुत्तकी भी हैं, काफिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं। तो इसी सोशल मीडिया में भी हम सबका एक किरदार है, मुत्तकी लोगों का भी है। मैंने इसका ना नहीं की, न मैंने इसको बुरा भला कहा है। ठीक है, मुत्तकी लोगों का बड़ा अच्छा किरदार है, उसके असरात हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्यों है। असल रोना जो हम रो रहे हैं वो ये है कि खैर की कुव्वतें खामोश हैं जी और शर की कुव्वतें बड़ी स्ट्रांग हैं, खूब फैली हुई हैं। उसका मुकाबला हमने करना है। ये टॉपिक जो रखा है ख्वाजा साहब ने वो इसलिए रखा है कि हम इसको हल्का फुल्का लेके ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करें कि भाई हमें कुछ करना है या बस ऐसे ही जैसे भेड़ चाल है हम भी वैसे चलते जाएं। जरूरत इस चीज की है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए हम भी अपनी माजी की मिसालें उठाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जिस वक्त आई थी उसको भी यही कहा गया था कि उसका बाइकआउट किया, तो पता लगा कि नहीं इसमें भी अच्छी चीजें हैं, तो फिर हमने उसको हटाओ। ये भाई यहाँ पर ना मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया हूँ। यहाँ इशू ये है कि जब वो आया था ना प्रेस, वहां पर लोगों ने समझा कि शायद इसका इस्तेमाल ही बुरा होगा। बाद में उसी से बहुत अच्छे काम। मैं उसी तरह इस वक्त AI को हर कोई अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है, बुरे से भी। लेकिन इशू ये है कि जिन लोगों ने AI इजाद किया, मोबाइल ने इजाद किए, वो अपने ममालिक आप भी सब कुछ शेयर के 18 साल से पहले उसकी वजह से मैंने देखी है न्यूजीलैंड। मैं साइंटिफिक उसकी रीजन बताता हूँ। मैं उसकी अगर मैं मुकम्मल करता ना तो आपको मेरा सवाल समझाया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा वो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से उसके बाद लाउड स्पीकर है, ये टेलीविजन है, या भी है। अब मेरा ये मकसद है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है हम उसका बाइकआउट करें, और फिर जब उसके कोई अच्छे असरात आते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, और फिर जब हमारे अकाउंट बैन होते हैं तो फिर हम रोना होता है कि आप देखें हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं है। जबकि पहले ऑप्शन हमारे पास भी वही है कि हम वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट पहले कर लेते, उस वक्त हम पावरफुल होते, लेकिन उस वक्त हम बाइकआउट करते हैं और फिर उसके बाद उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर रोना होता है कि यहाँ पर AI कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं तो कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में हर कोई कर रहा है। यहाँ पर क्या परेशानी है? नहीं मैं तो नहीं कह। आपने कहा आप देखे ना, आप मुझे आप खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी 18 साल तक के बच्चे को नहीं देखना चाहिए। ऐसे
آپ کہہ رہے ہیں سجیشن دے رہے ہیں نہیں آپ یہ بات مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی دیکھیں محتاط رہنے کا ہم کہہ رہے ہیں محتاط رہنے دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جنرلی کہہ رہا ہوں میرا کسی کا انڈیویجول نہیں میں کسی کو کہہ رہا ہوں جیسے اچھا بھائی آپ کہہ رہے ہو 18 سال اس لیے کیونکہ ٹائمنگز پہ اس کو پابندی لگا دی 18 اس لیے 18 سال اس لیے کہ انسان کا دماغ آپ کو پتا ہے 28 سال تک ڈیولپ ہوتا رہتا ہے 18 سال کی ایج ایسی ہے دماغ ابھی اسٹیبلش ہو رہا ہے ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی ایکسیس نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس آپ نماز کب فرض ہوگی سر یہ بتائیں نماز کب فرض کس عمر میں فرض ہوگی 7 سال کی عمر میں بچے نے پڑھنی تو 10 میں فرض ہو جائے گا اس میں قرآن کی تلاوت کرے گا اگر ہم پاکستان کی بات اس کو آئے گی سمجھ اس کو سمجھ نہیں آئے گی قرآن آج تو میں پہلے کہا پاکستان کو چھوڑ دیں گے یہ ہمارے ہی رول ہے ہمارے بچے اچھا ایک بات اچھا خیر یہ کہنا کہ ہم بیچارے باہر کی دنیا عظیم ایسے نہیں اچھا ایک چھوٹی سی جب آپ قرآن پڑھیں گے نہیں میری بات سنو سمجھ کر پڑھیں گے نا اچھا میری آپ سنیے تھوڑی سی بات میری سنو پہلی بات یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا قرآن مجید کے حافظ ہیں یہاں آگے کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان میں فحاشی کو عام کریں یعنی فحاشی بد اخلاقی کی جو ابتدا ہے اور اس کی انتہا تک یہ سب فحاشی ہے اس کو ہم عام کریں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے تو ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہوگا ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا سوشل میڈیا سے فحاشی عام کی جا رہی ہے یا ہماری خیر کی باتیں اب زیادہ ہیں صرف اتنا سوچنا ہے جیسے شراب کے بارے میں کہا نا اسمہما اکبر من نفعہما کہ شراب جوا ان کا گناہ بڑا ہے بنسبت ان کے فائدے کے تو یہاں ہم نے انالیسس یہی کرنا ہے کہ کیا واقعی اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر ہماری اولاد پر ہمارے بچوں پر زیادہ برے پڑ رہے ہیں یا اچھے پڑ رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ برے پڑ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھ پہ تو اثر نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اگر دن کو یا کسی بھی وقت سوشل میڈیا پہ 2-4 چیزیں بھی نظر آ گئیں اور دیکھی ہیں تو آنکھوں کا حساب کتاب تو ہونا ہے آنکھوں کا حساب کتاب ہونا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ غض بصر کرو ایک مسلمان عورت بھی اگر چہرہ کھول کے تمہارے سامنے آ جائے یا بے پردہ ہو کے آ جائے یا کہیں بھی ہو تو اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں نیچی کر لو یہاں تو وہ غض بصر کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی اور وہ جس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ تو نہیں ہے جو مسلمان عورت کا فیشن ہوتا ہے یا مسلمان عورت کا لباس ہوتا ہے وہ تو میرا گناہ ہے تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم میڈیا سے گزار کے اپنے آپ کو رات کو اگر ذرا انالیسس کریں تو اندازہ ہوگا کہ آج واقعی ہم نے نیکیاں برباد کی ہیں آج کوئی خیر کا کام نہیں کیا تو میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو اصل چیز ہے نا جنگ عظیم کے بعد جیوز کو جو ہٹلر نے ختم کیا اور مارا جس طرح تو جیوز نے یہ سوچا کہ اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ان کی کتابوں میں لکھی یہ باتیں حل کیا ہے حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہٹلر اور اس کے مذہب کے لوگ ہیں نا ہم ان کو بے دین بنائیں اور انہوں نے وہاں پر ٹی وی فلمیں ڈرامے کتابیں یہ سب لانچ کی ہے سب کچھ کر دیا تاکہ بڑے قوانین بنوا لیے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو غلام نہ بناؤ عورت کے بھی رائٹس ہیں یہ ہیں وہ ہیں مختلف قسم کے اور عورت کو بالکل اس طرح ننگا کر کے مارکیٹ میں لے آئے اور وہ عورت اس چیز کو پسند کرنے لگی جب دیکھا کہ یہ سوسائٹی ساری گاڈ لیس سوسائٹی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ان کی توجہ ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف کہ یہ بچے ہوئے ہیں ان کو بھی خوار کرو تو وہ میں نہیں کہتا کہ اس سوشل میڈیا سے ہم متاثر ہمارے لیے بنایا گیا یا ہمارے خلاف بنایا گیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم مسلمان اس کی زد میں آ چکے ہیں اور ہم مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر فحاشی بے دینی ہمارے اندر آتی ہے تو پھر دین کی کسی بات کا کوئی اثر ہم پہ نہیں ہوتا
یہ بہت بڑا حملہ ہے فحاشی کا جو ایک مسلمان کے ایمان پر کیا جاتا ہے، اور جب وہ حملہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا ایمان رخصت، اس کا عمل بھی رخصت۔ قابل غور چیز یہ ہے کہ ہم، وہی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اس سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت کم فائدہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تو اس نقصان کو ملحوظ رکھ کے اس کا علاج سوچنا چاہیے۔ تو بحث مباحثے میں انشاءاللہ یہ خیر نکلے گی، کئی چیزیں آئیں گی سامنے۔ اس میں آخری سوال ہے، پھر نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا۔ دو آرا ہوتے ہیں، ایک اپروچ ہوتی ہے کہ جو چیزیں خراب ہیں وہ ہر شکل میں خراب ہیں، دوسری ہم کہتے ہیں کہ all is well in fatal is well۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو سوشل میڈیا کے آپ کے خیال میں کون سی اپروچ ہمیں لینی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک شعور کے ساتھ انسان کرے کہ میں بٹن دبا رہا ہوں، سوچے میں بٹن دبا رہا ہوں، بول رہا ہوں، اب اس میں دونوں چیزوں کے سامنے آنے کا امکان ہے۔ شعور تو ڈیفائن کرو۔ نہیں، شعور دیکھیں، شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہ اور نیکی کی تمیز ہو، یہ میرا یہ مطلب ہے۔ تو جو ہی آپ بٹن دبائیں گے، آپ نے سوچنا ہے کہ بھئی اس صورت میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آ گئی تو میں اسے گزر جاؤں یا اس کو دیکھوں، یہ شعور ہے۔ اگر آپ گزر جاتے ہیں تو یہ بھی اچھا شعور ہے، اسلامی شعور ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ سمجھیں آپ اس میں پھنس گئے، یہ بھی ایک شعور ہے۔ یعنی کہ یہ اے سے پروپورشنل نہیں ہے، بس شعور عام۔ بالکل۔ گزارش تھی سر، جی یہ جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ یقیناً بڑی تعمیری گفتگو، الحمدللہ۔ اس کا جو ایک ہی پہلو، ایک ہی کنکلوژن نکل رہا ہے کہ وہ جو انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یا سوشل ٹک ٹاک ہے، یا جتنے بھی وہ ذرائع ہیں، جتنے پلیٹ فارم ہیں، کیا ہم سب مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اتنی ہی چیزوں کو وہاں پر اگر رش پھینکیں گے، وہ چیزیں ہم جیسے آپ نے فرمایا گناہ بھی پھینک دیں، پانی کے قطرے پھینک دیں، وہ جب تک ہم منظم ہو کر کے ان کے مقابلے میں اپنا مباد نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ زیادہ آئیں گے، وہ بار آئیں گے۔ بالکل۔ اگر اللہ کا حکم، رسول کا حکم، یا ایک اچھا اصول، ایک اچھا جذب العین، کوئی اچھی گفتگو، جو ٹاپک آپ نے بھی بات کی، اسی طرح کے بے شمار ٹاپک ہیں، اتنے کروڑوں ٹاپک ہیں، تو معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ دنیا بہت وسیع ہے، یہ ہماری سماجی معاملات بہت وسیع ہیں، دینی معاملات بہت وسیع ہیں۔ اگر ان کو ہم تقسیم کر کے اور ایک بڑے پلیٹ فارم پر 1000، 10,000، 50,000 ولاگرز، ٹک ٹاکرز پیدا کیے جائے جو صرف اللہ کی اور اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کی بات کریں اور وہ بار بار آئیں، تو یقیناً تبدیلی ہو۔ بالکل ہوگی۔ اچھا، اس میں میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم کیوں ان کے محتاج ہیں۔ وہ انسان ہیں، انہوں نے کسی ٹک ٹاکر نے اگر وہ ٹک ٹاک بنائی ہے تو کیا ہم اس کے مقابلے میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے؟ یہ بات اسٹارٹ ہی بالکل ٹھیک ہے نا؟ کیا اس وقت اس کو بالکل کہتے نہیں یہ نہیں کرنا؟ نہ میں نہیں، اس بات کو روک دیں یار، اس کو تو روک دیں، اس بات کو روک دیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایک بات ہر وقت، یعنی ہر وقت ایک ہی بات کی جائے، یا ترتیب سے بات میرے ذہن میں آ جائے کہ یہ بات بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو سوچ، آپ نے بات کی ہے تو سوچیں جو ہے نا وہ کام کرنے لگ گئی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیل فون ہے، کیا جس نے بنایا ہے، کیا ایک ہم میں کوئی مسلمان لڑکا ایسے کام نہیں کر سکتا کہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی بنا نہیں سکتا؟ ہم کیوں محتاج ہو گئے؟ ہم نے ان کو اپنا ساری دنیا کا بزنس دے رکھا ہے، $بلین ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اپنے سیل فون بنائیں، کوئی بندے، نوجوان ماشاءاللہ بچے بڑے ذہین ہیں ہمارے، اور یہ بات بھی عجیب سی بات ہے، ہمارا کوئی ذہین بچہ ہو اس کو فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں، آؤ بھائی پاسپورٹ لو، یہ لو، جاؤ، جاب بھی ہے، کام بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، کرو سارے کام، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، ان کے بیٹے نے کوئی ایسے یونیورسٹی، کوئی ہے ہماری ایڈنبرا یونیورسٹی کی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر تھی، وہ پھنسے ہوئے تھے اس میں، اسی معاملے میں کہ بھئی انٹرنیٹ یا کوئی کمپیوٹر کا کوئی معاملہ تھا، کوئی ایشو تھا، وہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کیلیفورنیا میں جو ان کا وہ ہے سلیکون ویلی ہے، وہاں کے ڈی جی سے بات کی کہ اس کا حل بتاؤ، اس کو بھی سمجھ نہ آئی۔ تو اس ڈی جی نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، میں اس سے بات کرواتا ہوں آپ کی، آپ ذرا اس سے بات کر لیں۔
وہ ہمارے شیخ پورا کے گاؤں کا بچہ تھا. تو اس نے اس سے بات کی, پروفیسر نے اس سے بات کی, اور شیخ پورا کے گاؤں کے بچے نے کہا کمپیوٹر کھولو, اپنا کھولا, ٹک 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 کر کے اس کا حل کر دیا. $1 ملین وہ دینے کو تیار تھے دوسری کمپنیوں کو کہ آپ اس کا حل جلدی تلاش کریں, مگر اس لڑکے نے دیر لگائی کر دیا. جو ہی یہ حل کیا, تیسرے دن اس کا باپ تھا کہ کوئی کیا کہتے ہیں جی اس کو, جو ہمارے پرانے وقت میں جو گندم بیچتے تھے اور آڑتی تھا, تو آڑت اپنی کھول کے بیٹھا ہوا تھا. وہاں آ گیا ایمبیسی کا بندہ, اے جی آپ کا بیٹا یہ ہے, کہاں ہے وہ لڑکوں کے ساتھ کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوگا, اس کو بلائیں. اس کو ملا, تمہارا نام یہ ہے, کہاں, کہ ہم تمہیں نا پاسپورٹ دینا چاہتے ہیں امریکہ کا, تو چلو اور اتنے پیسے بھی دیں گے. یہ سارا واقعہ اخبار میں آیا, ہم اتنے پیسے بھی دیں گے. تو اس کے وہ باپ کی طرف دیکھے, باپ کا نہیں ہم نہیں جاتے, یہی ہم ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ساری فیملی کو ہم لے چلتے ہیں, آپ کو گھر بھی دیں گے اور آپ کو اتنے مہینے کے $, بھی ملیں گے. اگر ٹھیک ہے, چلے گئے سارے. ہمارے ذہین بچے ہیں. ایک اور بچی تھی, کیا نام تھا جی اس کا, عرفہ کریم. اور دیکھیں وہ اتنی ذہین بچی تھی, اس کو کہا گیا وہاں, اسے کہا نہیں میں یہیں پاکستان جا کے خدمت کرتی. وہ بیچاری یہاں آئی ہے, 2-4 ہفتے کے اندر فوت ہو گئی. اور ان کے جو چچا ہیں وہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے, میں جانتا ہوں ان کو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ہم خود بھی ذرا اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ بیٹا یہ کام کرو, تو اللہ کرے گا بے شمار اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے پیسے ختم ہو جا رہے, ہم سے لے نہ سکیں. ہم اپنے ہی بچوں کو تیار کریں. یہ بات بھی بہرحال ضروری تھی. تو انشاءاللہ مزید گفتگو پھر آئندہ ہفتے ہوں گے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, جی ضرور. میرے خیال میں ہے کہ ہماری ترجیحات کا بھی فقدان ہے ہمیں. آج ایز آف ٹوڈے ہمیں سوشل میڈیا پہ خیر نہیں ملتی ہے, تو ہم کس قدر اس پہ جا رہے ہیں, اور ہم تو رونا پیٹ رہے ہیں کہ جی برائی ہے. نہیں, یہ خیر کا پتہ ہر ایک کو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ فلاں اسپیکر ہے, اس کی میں نے سن لی, وہ بھی اچانک آپ کو پتہ چلا, لیکن باقیوں کو پتہ نہیں ہے. اب جیسے وہ میجر جنرل صاحب اپنے گھر میں نہیں بتا سکے, ترجیحات ہی نہیں سیٹ کر سکے گھر میں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں اپنے بچوں کو میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ خیر کا انڈیویجول کو پتہ ہے, مگر وہ خیر پھیلی ہوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو جو ویسٹ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان میں چند ایک کے نام شاید آپ جانتے ہوں, بہت کم لوگ جانتے ہوں, لیکن سارے نہیں جانتے. تو یہ چیزیں ہیں, خیر ہے, لیکن اس کو بھی آگے پھیلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرن. جی حاجت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سردی کے موسم میں اتنی گرم محفل برپا کی. اللہ تعالیٰ, اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ محفل اتنی گرم ہو جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. کھانے کا دام کیا ہوا تھا, چلیے شعر سنانا چاہتے ہیں.